السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. رضیت باللہ ربا وبالاسلامی دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ۔ ہم پڑھ رہے ہیں پارہ نمبر 2 سورت البقرہ، آیت نمبر 196 سے تلاوت ہوگی۔ آپ سب قرآن کھول لیجئے، میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت 196۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب۔ الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب۔ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين۔ ليس صدق اللہ العظیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ Once again, welcome my dear sisters۔ ہم پڑھ رہے ہیں حج اور عمرہ کی آیتیں۔ الحمدللہ۔ Kindly share the screen۔ آیت 196 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ، اتمو میں تمام ورڈ نکلتا ہے کہ تمام کرو، پورا کرو۔ دیکھیے اتمو پھر سے آرڈر ہے، کمانڈ ہے اللہ کا ہم سب کے لیے کہ کیا کرو؟ تمام کرو، پورا کرو
الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرہ کو للہ کس کے لیے پورا کرو؟ اللہ کے لیے پورا کرو، یعنی صرف اللہ کے لیے یہ عبادت خاص ہے، اس میں کوئی ریاکاری یا دکھاوا نہ ہو۔ فَإِن پھر اگر احسرتم پھر اگر گھیر لیے جاؤ تم، احسرتم یعنی گھیر لیے جاؤ تم، گھر جاؤ تم، فما پھر جو کچھ استیسر میسر آئے یعنی جو کچھ تمہارے پاس اویلیبل ہو، من الہدی قربانی میں سے، یعنی اگر کوئی مشکل آ جائے، تم گھر جاؤ کسی مصیبت میں، کسی پریشانی میں، اور حج اور عمرہ تمہارا پورا نہ ہو سکے، بیچ میں کوئی رکاوٹ آ جائے تو کیا کرو؟ پھر قربانی دے دو، قربانی کر دو۔ ہدی یہ ورڈ بار بار آئے گا، ہدی، ہدی کا مطلب قربانی کر دو۔ وَلَا تَحْلِقُوا اور نہیں تم مونڈھو، ڈو ناٹ شیو، رؤوسکم تمہارے سروں کو، ڈو ناٹ شیو یور ہیڈز، حتیٰ جب تک، یبلغ الہدیو جب تک پہنچ نہ جائے، قربانی، ہدیو قربانی کہاں نہ پہنچ جائے؟ محلہ اس کی جگہ پر، یعنی حرم میں، اس کی حلال ہونے کی جگہ پر جب تک قربانی پہنچ نہ جائے، یعنی قربانی کمپلیٹ نہ ہو جائے، تب تک اپنے سروں کو نہ منڈواؤ۔ دیٹ مینس پہلے قربانی جانور کی اینڈ دین قربانی اپنے بالوں کی۔ فمن کان منکم پھر جو کوئی وہ ہو تم میں سے، مریضن کوئی مریض، اگر تم میں سے کوئی مریض ہو، if anybody of you is sick، او یا بیہی عظم من راسہ یا ساتھ اس کے اذن یعنی تکلیف ہو، تکلیف ہو کہاں؟ راسی ہی اس کے سر میں۔ ابھی رؤوس ورڈ آیا تھا، وہ پلورل ہے سر کے لیے، اور راسی ایک سر کو کہتے ہیں کہ اگر تمہارے سر میں کوئی تکلیف ہے یا بیماری ہے تو پھر سر منڈوانا کے لیے کیا آپشن ہے؟ ففدیتن پھر فدیہ ہے، پھر تم کو کمپنسیشن دینا ہے۔ فدیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کمپنسیشن۔ وہ کیا ہے؟ من سیامن روزے، من سیامن روزے رکھ کر کمپنسیشن ادا کرو، او یا صدقتن یا صدقہ کر دو، او نسوک یا قربانی۔ تین آپشنز ہے، یا تو روزے رکھ لو، وہیں پر آپ لکھ لیجئے کتنے روزے رکھنے ہوگے؟ 3۔ یہ کس چیز کا فدیہ ہے؟ اگر آپ بال منڈوا نہیں سکتے تو 3 روزے رکھ لو، یا تو صدقہ دینا ہے، وہ بھی وہیں بریکٹ میں لکھ لیجئے 6 مسکین کو کھانا کھلانا ہے، 6 مسکین، 6 مساکین کو کھانا کھلانا، یہ صدقہ ہوگا، او نسوک یا پھر قربانی کسی جانور کی۔ یہ تینوں میں سے ایک آپشن۔ یہ کس چیز کا کمپنسیشن ہے؟ اگر آپ کے سر میں، یعنی میل حاجی، فیمیل حاجی کے لیے نہیں ہے، اگر مرد حاجی کے سر میں تکلیف ہے اور سر منڈوا نہیں سکتے، cannot shave their heads، تو پھر یہ تینوں میں سے ایک آپشن ہے کمپنسیشن کا۔ کیا ہے 3 آپشن؟ بتاؤ جلدی تو آگے بڑھتے ہیں۔ Who will say؟ باجی 3 دن روزے رکھنے ہیں، اور یا تو اور یا تو نہیں، ہاں، سیکنڈ آپشن ہے کہ 6 مسکین کو کھانا کھلانا ہے، صدقہ کرنا ہے، اور تھرڈ آپشن ہے قربانی کرنی ہے۔
थर्ड ऑप्शन कुर्बानी करनी. ओके, तीनों में से एक. ठीक है, फिर अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं फ़इज़ा अमिनतुम, फिर जब अमन में आ जाओ तुम. यानी पहले जो हुआ था शुरू में अल्लाह ने फरमाया तुम हज और उम्रा की नियत से निकले, लेकिन कोई मुसीबत आ गई, कोई रुकावट आ गई, और अगर तुम्हारा हज और उम्रा नहीं हो पा रहा है कंप्लीट, तो क्या कर दो कि एक कुर्बानी कर दो और अपने सरों को मुंडवा लो. ठीक है, लेकिन अगर सर नहीं मुंडवा सकते किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो ये 3 ऑप्शन हमारे पास है. ये किसके लिए? मेल हजरात के लिए. फीमेल्स को सिर्फ थोड़े से बाल कतरने होते हैं, नीचे से, ज्यादा नहीं, या सर मुंडवाना नहीं होता है. फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते फ़इज़ा अमिनतुम, फिर जब अमन में हो आ जाओ तुम, यानी वो जो रुकावट, वो जो मुसीबत आई थी तुम पर, या बीमारी या तकलीफ, अगर वो सॉल्व हो जाए, रिजॉल्व हो जाए, सुकून में आ जाओ तुम. फमन तमत्ता, फिर जो कोई फायदा उठाए, बिल उम्रती, साथ उम्रे के, इलल हज्जी, हज तक. अब ये सेकंड ऑप्शन में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो कोई हज के लिए निकले और साथ साथ में हज से पहले ही या हज के बाद भी उम्रा करने का उसको मौका मिल जाए, तो वो हज के साथ उम्रा भी कर ले. वमस्तैसर, फिर जो उसे मयस्सर आए, व्हाटएवर इज अवेलेबल, मिनल हदी, कुर्बानी में से, फिर कुर्बानी कर ले. वमल्लम, फिर जो लम नहीं, यजिद, वो पाए. अब क्या है, अल्लाह ताला फरमाते अगर तुम कुर्बानी नहीं कर सकते, हज के लिए गए हो बट तुम्हारे पास कुर्बानी करने के लिए जानवर नहीं, या तुम्हारा जानवर कहीं भाग गया, या चोरी हो गया, या तुम्हारा जानवर कुर्बानी से पहले मर गया, अब तुम कहाँ से लाओगे दूसरा कुर्बानी का जानवर? तो वहां पर भी अल्लाह ने ऑप्शन रखा है कंपनसेशन का. फिर क्या करो? फसियामू. अभी ये कंपनसेशन किसका है? अगर कुर्बानी नहीं कर सकते तो. सियामू का मतलब क्या है? अभी हमने थोड़े दिनों पहले रोजे की आयतें पढ़े, वही वर्ड है फसियामू. फिर रोजे रखना है, कितने? सलासती अय्यामिन, सलासती 3 अय्यामिन डेज, 3 दिनों के रोजे. कब? फिल हज्जी, हज के दौरान, हज के सफर में 3 रोजे रख लो. वसब अतिन, और 7 रोजे, 7 फास्ट्स, इज़ा रजाअतुम, जब लौट आओ तुम. अभी ये कंपनसेशन किसके लिए है? कि जिसके पास कुर्बानी का जानवर अवेलेबल ना हो, तो कुर्बानी के बदले क्या करे? 3 रोजे हज के दौरान रख ले, और 7 रोजे हज से वापस घर लौटने के बाद. तिल्का अशरतुन कामिलतुन, तिल्का ये है, दिस इज, अशरतुन 10, कामिलतुन टोटल, मुकम्मल. हो गए ना? 3 हज में और 7 बाद में, तो कितने हो गए? 3 + 7 10. 10 है ना? तो अल्लाह ताला हमें मैथ्स भी सिखा रहे कि ये टोटल 10 हो गए. ये किस चीज का बदला था? अगर हज की कुर्बानी के लिए जानवर अवेलेबल ना हो तो. ज़ालिक, ये, लिमन, लिए उसके जो, लम यकुन, नहीं वो हो. ये किसके लिए है? उसके लिए नहीं हो, अहलुहु, घर वाले उसके, नहीं हो उसका घर, उसकी फैमिली, हाजिरिल मस्जिदिल हराम, हाजिरी मौजूद, प्रेजेंट, उसका घर वाले प्रेजेंट ना हो मस्जिद हराम में, उसके लिए ये ऑप्शन है. दैट मीन्स वो लोकलाइट नहीं है, वो बाहर गांव से ट्रैवल करके हज और उम्रा के लिए आया है. तो ऐसे के लिए क्या है?
3 روزے حج کے دوران، باقی کے 7 گھر لوٹنے کے بعد۔ واتقوا اللہ، اور تقوی کرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، شدید العقاب، شدید ہے سزا دینے میں، اللہ is severe in giving punishment۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے حج کی شروع کی آیتیں۔ ایک اور آیت حج کے بارے میں ہے، آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ ابھی یہ والا جو واقعہ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا تھا جب 6 ہجری میں 6 ہجری 6 ہجری میں کیا ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا۔ انہوں نے ایک خواب دیکھا، اور خواب میں کیا دیکھا؟ کہ ڈریمٹ کہ وہ احرام کی حالت میں ہے اور اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں، عمرہ کے لیے گئے ہوئے صحابہ اکرام کے ساتھ۔ تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب دیکھا، صحابہ اکرام کے ساتھ شیئر کیا اور نیت کر لی، احرام باندھ لیا کہ ہم سب جو ہے عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے۔ تو 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ مکہ میں تھے یا مدینہ میں تھے؟ بتاؤ۔ مدینہ میں بات۔ مدینہ میں۔ ایگزیکٹلی، مدینہ سے وہ نکلے عمرہ کی نیت سے، احرام بھی باندھ لیا۔ ابھی احرام کے بارے میں بھی ہم نے پڑھنا ہے، بہت کچھ پڑھنا ہے ہم کو انشاءاللہ۔ تو کیا ہوا؟ حدیبیہ جو مکہ کی اور مدینہ کے بیچ میں بارڈر سے پہلے پڑتا ہے، حدیبیہ نام کی جگہ پر مکہ والوں کو خبر مل گئی، انہوں نے بارڈر پر ہی روک لیا اور مکہ والے بولے، مکے کے مشرک، کہ ہم آپ کو عمرہ کرنے کے لیے مکہ میں انٹری نہیں دیں گے، ہم آپ کو نہیں آنے دیں گے۔ اب اتنا سمجھایا کہ ہم احرام پہن کے آئے ہیں اور کوئی بھی آ سکتا ہے حج اور عمرہ کے لیے مکہ، اس میں کوئی بھی کسی کو روک نہیں سکتا ہے، لیکن وہ لوگ اڑ گئے اور نہیں آنے دیا۔ تب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے مشرکوں کے ساتھ ایک ٹریٹی سائن کی، اسے کہتے ہیں صلح حدیبیہ، اور اس صلح کے مطابق، اس کے بہت سارے پوائنٹس تھے، بٹ اس صلح، اس ٹریٹی کے مطابق کنڈیشن یہ رکھی کہ آپ لوگ اگلے سال، اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے، آپ لوگ اگلے سال آنا، اور آپ لوگوں کو 3 days، صرف 3 دنوں کی اجازت ہوگی عمرہ کرنے کے لیے۔ اور اٹ واز اے پیس ٹریٹی، اس میں بہت ساری شرطیں مسلمانوں کی طرف سے بھی تھی، اور فائنلی اسی شرط پر منظور کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اب تو عمرہ کے لیے جا نہیں سکتے، احرام تو پہن لیا۔ تو اس آیت میں جو ہم نے پڑھا کہ اگر تم ارادہ کر کے نکلے ہو لیکن اگر گھیر لیے جاؤ، کوئی رکاوٹ آ جائے، تو کیا کرو؟ پھر تم قربانی دے دو اور پھر اپنے سروں کو منڈوا لو۔ تو رسول اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جو ابھی ہم پڑھے، سمجھے؟ تو یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے یہ رخصت دے دی کہ اپنی قربانیوں کو یہیں ذبح کر دو اور اپنے سروں کو منڈوا لو اور پھر احرام کھول لو تاکہ احرام کی پابندی سے نکل آئے۔ تو کیا ہوا؟ صحابہ اکرام کو یہ بات بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی، they were feeling very sad about it، کہ ایسے کیسے ہم کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ سے روکا گیا اور ہم لوگوں سے یہ ٹریٹی بھی سائن کروائی۔ تو صحابہ اکرام were not happy about it۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی زوجہ ہماری ام المؤمنین ماں ام سلمہ رضی اللہ عنہا تھی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو یہ آیت سنائی, بٹ nobody moved, کوئی ہلنے کو تیار نہیں کہ ہم قربانی کر لے اور سر منڈوا کر احرام اتار لے. They were all very sad. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے کے اندر گئے, in his camp, اور اپنی زوجہ محترمہ ماں ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے اس بات پر ڈسکس کیا. تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بہترین مشورہ دیا. کیا مشورہ دیا تھا, یاد ہے تم کو سوریا؟ جی What باجی. did she advise? Yes. باجی انہوں نے کہا کہ آپ جانور ذبح کر کے آپ اپنا سر منڈا لیجیے غسل کر کے, اور وہ لوگ تو آپ کو کاپی کرتے ہی ہیں, ویسے ہی ہوا باجی. الحمدللہ, ویری گڈ. تو ان کو جو مشورہ دیا ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کیا. وہ باہر آئے, تمام صحابہ اکرام کے سامنے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹ کو یعنی اپنی قربانی کو ذبح کیا, اس جانور کو, پھر اپنا سر منڈوایا اور احرام کھول دیا. جب صحابہ اکرام نے یہ دیکھا تو صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناؤ وداؤٹ اینی کویشچن, وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن ان کو کاپی کیا, ان کو فالو کیا, اور اس دن 70 اونٹ ذبح کیے گئے. اور پھر صحابہ اکرام نے سر منڈوا لیے اور اپنے اپنے احرام کھول دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث کا مفہوم ہے, اگر آپ چاہے تو لکھ لیجئے, کہ اللہ تعالیٰ سر منڈوانے والوں پر رحم کرے. کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ اللہ تعالیٰ سر منڈوانے والوں پر رحم کرے. It is a part of the ritual. سر منڈوانے کے پیچھے کیا وزڈم نظر آتی ہے آپ کو, حکمت کوئی بتائے گا؟ باجی جیسے بال جھڑ جاتے ہیں, ہم شیو کرتے, ویسے ہمارے گناہ کو بھی تو شیو کر دے, ایسا کچھ. اوکے, دیٹس اے گڈ حکمت. اور عائشہ آپ بولیے. پہلے زمانے میں جو غلام ہوتے تھے ان کے سر منڈوائے جاتے تھے, تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمبلنس شو کرنے کے لیے سر منڈواتے. اوکے, یو آر کلوز انف. الحمدللہ. اس کے پیچھے حکمت بہت بڑی ہے کہ جو مرد حضرات ہوتے ہیں, دا میلز, اور ان کے بال ان کے سروں پر جو ہے نا, ان کی عزت, ان کے ایگو کی بھی نشانی ہوتی ہے. تو اس طرح وہ اپنے ہر بال کو جب منڈوا دیتے ہیں کہ اللہ یہ جانور تو ہم نے قربان کیا, اب جو ہے نا ہماری یہ عزت, انا, ایگو, اس کو بھی ہم شیو کر دیتے ہیں. جیسے انہوں نے کہا عائشہ نے کہ ہمبل, عاجز بن جاتے ہیں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحم فرماتے ہیں. اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا رحم فرماتے ہیں ان پر جو ایز اے قربانی اپنے بالوں کو شیو کرتے ہیں. اینڈ آلسو ایز سوریا سیڈ کہ گناہ بھی جھڑتے ہیں. الحمدللہ. اب جو ہے نا کچھ صحابہ اکرام نے اس دن سر منڈوائے تھے, اور کچھ صحابہ اکرام نے بال صرف قطر لیے تھے, they just trimmed their hair. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سر منڈوانے والوں پر رحم کرے, تو لوگوں نے کہا کہ حضور بال کتروانے والوں کے لیے بھی دعا کیجیے, ٹرم کرنے والوں کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکنڈ ٹائم فرمایا, سیکنڈ ٹائم بھی سر منڈوانے والوں کے لیے دعا کی. تیسری بار صحابہ اکرام نے پھر سے ریکویسٹ کی, تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال کترنے والوں کے لیے بھی دعا کر دی. سبحان اللہ. اوکے, اور 7 لوگوں کے بیچ میں ایک اونٹ شریک ہوا قربانی میں. دیٹ مینس ایک اونٹ میں 7 لوگوں کی قربانی کاؤنٹ ہوتی ہے. صحابہ اکرام کی
اس وقت تعداد ٹوٹل نمبر واز 1400 اور ان لوگوں کے بیچ 70 اونٹ ذبح کیے گئے. الحمدللہ. اب یہ تو یہ واقعہ ہمیں یہاں پر ملتا ہے. سیکنڈ، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ اگر سر نہیں منڈوا سکتے تو کیا کرو، اور اگر جانور اویلیبل نہ ہو قربانی کے لیے تو کیا کر دو. یہ بھی ہم نے اس آیت میں پڑھ لیا. ایک بار ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ اگر سر نہیں منڈوا سکتے کسی بیماری کی وجہ سے تو پھر یا تو 3 روزے رکھے. لکھ لیجئے، اگر سر نہیں منڈوا سکتے تو کمپنسیشن کیا ہے، یا تو 3 روزے، یا تو 6 مسکین کو کھانا کھلانا ہے، یا پھر قربانی کرنی. یہ کس کا کمپنسیشن ہے؟ اگر سر نہیں منڈوا سکتے تو یہ مرد حضرات. دوسرا کیا ہے کہ قربانی نہیں اگر کر سکتے، جانور اویلیبل نہیں ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ 3 روزے حج کے دوران اور 7 روزے گھر واپس لوٹنے کے بعد، ٹوٹل 10 روزے رکھنے ہیں جو کوئی قربانی ادا نہیں کر سکتا اس کے لیے. اور فرمایا اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی ناراضگی سے ڈرو. جو کچھ اللہ نے فرمایا ہے ویسے ہی کرنا ہے، تبھی وہ قابل قبول ہوگا حج. اور یہ بھی جان لو کہ اگر کوتاہی کی تو اللہ جو ہے شدید العقاب بھی ہے. اللہ اکبر. یہاں پر ہماری یہ آیت 196 کمپلیٹ ہوئی. اب 197 جو ہے وہ ہم لوگ کر لیتے ہیں، اینڈ دین وی ول اسٹارٹ اپنے حج کا پورا سفر. ہم لوگ دیکھیں گے 8 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک کون سے دن کیا ارکان کرنے ہیں، کہاں جانا ہے، وہ سب کچھ ابھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. اس آیت کو کر لیتے ہیں. آیت 197. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. 197. الحج حج اشہر، حج کے مہینے ہے، معلوماتن معلوم، حج کے مہینے سب کو معلوم ہے. Everybody has the knowledge of the months of حج. کون سے ہوتے حج کے مہینے؟ ذی الحج کا مہینہ. ومن فرد، پھر جس نے، فرد کا میننگ لکھ لیجئے، جس نے فرض کر لیا یعنی نیت کر لی. جس نے فرض کر لیا یعنی جس نے نیت کر لی. فیہن، ان میں، ان مہینوں میں، حج کے مہینوں میں. الحج، کس کی نیت کر لی؟ حج کی نیت کر لی. فلا رفث، پھر نہیں کوئی بے حیائی. پھر کیا نہیں کرنا ہے؟ نہیں کوئی بے حیائی کرنی ہے. ولا فسوق، اور نہ ہی کوئی نافرمانی. حج کے امپورٹنٹ کنڈیشنز کہ کوئی بے حیائی نہیں، کوئی گالی گلوچ نہیں، اور کوئی نافرمانی بھی نہیں. ولا جدال، اور نہ کوئی جھگڑا. حج کے درمیان نہ کوئی جھگڑا. فی الحج، حج میں. کون سی 3 کنڈیشنز آ گئی؟ نہ بے حیائی، نہ نافرمانی، اور نہ ہی کوئی جھگڑا. وما تفعلوا، اور جو کوئی، وما تفعلوا، اور جو کچھ تم کرو، جو کچھ تم کرو، من خیرن، خیر میں سے، نیکیوں میں سے. یعلمہ اللہ، علم ہے اس کو، اس کا، اللہ کو. اللہ خوب اچھے سے جانتا ہے تمہاری نیکیوں کو. وتزودوا، اور تم زیادہ راہ لے لو. اور تم کیا لے لو؟ تزودوا، زیادہ راہ. زیادہ راہ کہتے ہیں اپنے ساتھ کھانے پینے اور پیسے کا انتظام. لکھ لیجئے، تزودوا، زیادہ راہ، اس کا مطلب ہے
کھانے پینے، پیسے، ٹریول، ہوٹل، اس سب کا انتظام. اوکے. فَإِنَّ خیر، پھر بے شک بہترین، بیسٹ، زادی، بیسٹ زادرہ کیا ہے؟ التقوی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سارا انتظام کر لو، کھانا پینا، پیسہ، ہوٹل، ٹریول، اپنا پاسپورٹ، ویزا، سب کچھ رکھ لو، لیکن بہترین چیز جو تم کو کیری کرنی ہے اپنے ساتھ وہ ہے تقوی، وہ ہے اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت اور اس کا بیوٹیفل بیلنس. وَاتَّقُونِی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم تقوی کرو مجھ سے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، صرف میرا تقوی کرو اور کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، صرف اللہ کا تقوی کافی ہے. تو یہ ہے حج کی آیت. اس میں آپ کو کوئی ڈیٹیلز نہیں ملیں گے کہ 8 تاریخ کو کہاں جانا ہے، اور عرفات اور مزدلفہ. عرفات کا ورڈ آئے گا نیکسٹ آیت میں، لیکن میں آپ کو سارے ڈیٹیلز کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. سب سے پہلے لکھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ. حدیث کا مفہوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ دونوں کو جمع کیا جا سکتا ہے. حج اور عمرہ دونوں کو جمع کیا جا سکتا ہے. دیٹ مینس آپ اگر حج کے لیے نیت سے نکلے ہو اور حج کے دنوں سے کچھ دنوں پہلے پہنچ گئے، تو آپ سب سے پہلے آپ اپنا عمرہ کمپلیٹ کر لو اور اس کے بعد حج کا احرام پہن سکتے ہو. حج کے ہم کو 3 ٹائپس ملتے ہیں. حج کے 3 ٹائپس ہے، دیکھیے اسکرین پر ہے، نظر آ رہے سوریا؟ نمبر 1 جی باجی. حج افراد، نمبر 2 حج قران، اور نمبر 3 حج التمتع. 3 ٹائپ کے حج ہے. اور یہ کیا ہے تینوں ٹائپ ہم دیکھتے ہیں. حج افراد جو ہے یہ لوکلائٹس کا حج ہوتا ہے. افراد جو فرد وہیں پر رہتے ہیں نا مکہ میں یا آس پاس، یہ ان لوگوں کا حج ہے کہ یہ لوگ ڈائریکٹلی حج کے دن یعنی 8 ذی الحج کو ڈائریکٹلی حج کا احرام پہن کر مینا روانہ ہو جاتے ہیں. تو یہ وہاں کے لوکلائٹس کے لیے ہوتا ہے، ان کے لیے ضروری نہیں کہ وہ عمرہ کرے، اونلی حج. تو آپ لکھ لیجئے نمبر 1 حج افراد فار لوکلائٹس، مکہ کے افراد کے لیے. نمبر 2 ہے حج قران، اسکرین پر بھی آپ لوگ وہاں سے نوٹ کر سکتے ہیں. حج قران وہ حج ہوتا ہے کہ جس میں عمرہ اور حج دونوں ایک ہی احرام کے ساتھ ہوتا ہے. حج قران وہ حج ہے کہ جس میں عمرہ اور حج دونوں ایک ہی احرام کے ساتھ ہوتا ہے. جیسے فار ایگزامپل کہ آپ بالکل 6 یا 7 ذی الحج کو مکہ پہنچے اور آپ نے اپنا احرام پہن کر عمرہ کر لیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ ابھی 8 تاریخ تو کل ہی ہے اور کل آپ کو مینا پہنچنا ہے، تو بس ایک ایکسٹرا دن وہ احرام کو سنبھال لیا اور پھر آپ کا عمرہ بھی ہو گیا اور اسی احرام کے ساتھ اب آپ کا حج بھی ہو جائے گا. تو حج قران میں آپ شامل ہو سکتے ہو. اور لاسٹ والا 3rd ٹائپ ہے حج تمتع. حج تمتع کا ذکر ہم پڑھیں گے ابھی نیکسٹ آیت میں. حج تمتع کیا ہوتا ہے کہ عمرہ اور حج دونوں الگ الگ احرام کے ساتھ ہوتا ہے.
حج تمتع میں حج اور عمرہ دونوں الگ الگ احرام کے ساتھ ہوتا ہے. جیسے ہم لوگ ٹریول کر کے جاتے ہیں تو جب ہم گھر سے نکلتے ہیں یا ایئرپورٹ پر یا میقات پر ہم اپنا احرام پہن لیتے ہیں اور نیت کر لیتے ہیں احرام کی اور عمرہ کی. اور کیونکہ ہم میقات سے باہر سے ہی جا رہے ہیں پھر ہم ڈائریکٹلی حرم میں پہنچ کر طواف کے بعد سعی اور سعی کے بعد سر منڈوا کر احرام کھول دیتے ہیں. تو یہ ہو گیا ہمارا عمرہ. اب احرام کھول دیا، اس کے بعد جب حج کا دن آئے گا 8 ذی الحج کو پھر سے آپ اب حج کی نیت سے احرام باندھو گے اور پھر آگے بڑھو گے حج کے لیے. تو یہ ہوا کہ دونوں الگ الگ احرام کے ساتھ آپ کا حج اور عمرہ ہوا جس میں آپ دونوں فائدہ اٹھا سکتے ہو. الحمدللہ. تو یہ ہم سب ٹریولرز کا یہی ہوتا ہے. گاٹ اٹ. یہ تینوں ٹائپس ہو گئے. اب کچھ بات پہلے احرام کی بھی کر لیتے ہیں. احرام کے بارے میں صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ احرام کیا ہے، محرم کیا پہنے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ لوگ لکھ لیجئے. سوریا اس کو آپ بعد میں ریپیٹ کر دینا. محرم کیا پہنے؟ تو فرمایا نہ وہ قمیض پہنے قوما نہ امامہ دیٹ مینس نہ ٹاپ نہ باٹم، نہ پگڑی نہ ٹوپی، نہ وہ کپڑا جس میں زعفران لگا ہو، یعنی خوشبو والا کپڑا نہ پہنے اور نہ ہی رنگین کپڑا پہنے. نہ خوشبو والا کپڑا پہنے زعفران والا، نہ رنگین کپڑا پہنے، نو کلرز. اور اگر چپل نہ ملے تو موزے یا جوتے، اور موزوں کو ٹخنوں کے نیچے کاٹ کر پہن لے. دیٹ مینس ٹخنوں سے اوپر کورڈ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بتایا ڈونٹس کہ محرم احرام کی حالت میں کیا پہنے. اس کو ریپیٹ کر پاؤ گی سوریا؟ جی باجی. صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ احرام کیا ہے، محرم کیا پہنے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ قمیص نہ امامہ نہ پگڑی نہ ٹوپی، نہ وہ کپڑا جس میں زعفران لگا ہو، نہ رنگین کپڑے. اگر چپل نہ ملے تو یا موزے یا جوتے، موزوں کو ٹخنے کے نیچے سے کاٹ لے. حدیث ہو. یس. تو یہ تو ڈونٹس آ گئے کہ اچھا سب سے امپورٹنٹ بات کہ یہ احرام مرد حضرات کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں. اوکے. تو اگر یہ ٹاپ نہ پہنے، باٹم نہ پہنے، ٹوپی نہ پہنے، پگڑی نہ پہنے تو کیا پہنے؟ تو یہ ہے نا 2 سفید کپڑے. کیا پہنے؟ یہ 2 سفید کپڑے کہ جس میں کوئی سٹیچز نہ ہو، کوئی سلائی نہ کی گئی ہو، نہ اس میں کوئی بٹنز ہو، نہ اس میں کوئی زپ لگی ہوئی ہو. بالکل 2 سفید کپڑے، ایک اپنے باٹم پہ لپیٹ لے اور دوسرا اپنے شولڈرز پر، اپر باڈی پہ لپیٹ لے. ٹھیک ہے. تو یہ کس کے لیے ہے؟ احرام مرد حضرات کے لیے. نہ سر پہ ٹوپی پہننی ہے، نہ اور کچھ
कोई स्टिच्ड सिला हुआ कपड़ा ना पहने। चप्पल मिल जाए तो वेरी गुड, अगर चप्पल ना मिले तो जूते भी पहन सकते हैं, बट वो जूते इतने ऊंचे ना हो कि टखनों के ऊपर तक पहुंच जाए, और ना हो वो भी तो अपने मोजों को, सॉक्स को टखनों से नीचे उसको काट कर पहनिए, ठीक है। तो ये है एहराम मर्द हजरात के लिए। फिर औरतों के लिए क्या है? औरतों के लिए हमारा एहराम हमारे ऐसे कपड़े हैं जैसे आपका नॉर्मल आप अबाया पहनते हो या बुर्का पहनते हो या आपके पूरा बदन ढका हुआ है, इस तरह आप अपने कपड़े पहन लो जिससे आपका ऑरा जो है वो कवर्ड रहे। अल्हम्दुलिल्लाह। पहले आ गया कि कोई बेहयाई, कोई रफस ना हो, तो उसमें ये चीज कवर हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। औरतों के लिए जरूरी नहीं कि वाइट ही हो या 2 कपड़े हो या सिले ना हो, नथिंग, नो कंपल्शन, बट कवर्ड हो प्रॉपर्ली, ठीक है। अब देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वाली हदीस भी लिख लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह के लिए हज किया, जिसने अल्लाह के लिए हज किया, जिसने किसके लिए हज किया? अल्लाह के लिए हज किया, फिर उस दौरान न कोई बेहयाई की बात की, फिर उस दौरान न कोई बेहयाई की बात की, ना गुनाह का कोई काम किया, ना गुनाह का कोई काम किया, तो वो ऐसा है जैसा वो उस दिन था जब वो पैदा हुआ। तो वो ऐसा हो गया जैसा वो उस दिन था जब वो पैदा हुआ था। जस्ट लाइक अ न्यू बॉर्न बेबी। न्यू बॉर्न बेबी कैसा होता है? गुनाहों से पाक, उसका अमाल नामा ब्लैंक होता है ना। लेकिन हाजी के लिए उससे भी बड़ी खुशखबरी। हाजी के लिए क्या खुशखबरी है? कि आपके गुनाह सारे माफ आपके अमाल नामे से, लेकिन नेकियां वैसी के वैसी। अल्हम्दुलिल्लाह। ये है एक मकबूल और मबरूर हज करने का सवाब, कि तमाम गुनाहों से पाक हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी और कुछ कंडीशंस है एहराम की। नंबर 1, एहराम की कुछ और कंडीशंस लिख लीजिए। नंबर 1, एहराम के दौरान न बाल काटना है, न नाखून काटने हैं, न शिकार करना है। नंबर 1, न बाल काटना है। नंबर 2, न नाखून काटने हैं। नंबर 3, न शिकार करना है। नंबर 4, न खादिम को डांटना है। खादिम को नहीं डांटना है, यानी किसी को भी नहीं डांटना है, क्योंकि झगड़े की बात आई थी इस आयत में कि जिदाल नहीं। नंबर 5, किसी पर नाराज नहीं होना है। अब नाराज ही नहीं होना है तो झगड़ा तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, तो ये तो डोंट्स आ गए, और डूज में क्या आएगा? अल्लाह ने फरमाया कि नेकियां करो, जो कुछ तुम नेकी करते हो अल्लाह उसे खूब अच्छे से जानता है। तो हज के दौरान कौन सी नेकी कर सकते हो आप बताओ? सुरैया, शमीम? बाजी दुआएं करना है और तलबिया पढ़ना है, अल्लाह के हम सना बयान करना है, नमाज पढ़ना है, तवाफ करना है, वेरी गुड, सही करना है। वेरी गुड। ये हम सब अपने लिए कर रहे हैं इबादत। अभी लोगों वहां पे इतने सारे लोग जमा होते हैं ना, तो उनके लिए हमको नेकी का मौका मिलता है ना। क्या कर सकते हैं हम लोगों के लिए बताओ निशात? Baji, we can be kind to the fellow Hajis, inshallah. यू कैन बी काइंड, ओके। एंड उनकी मदद करनी है, कोई बीमार हो तो उनकी मदद कर सकते हैं।
वेरी गुड. इतने सारे लोग हैं, कोई बीमार है उसकी हेल्प कर दो, कोई रास्ता पूछ रहा है उसको बता दो, कोई आपको अरकान पूछ रहा है उसको अरकान बता दो, कोई भूखा है उसको खाना खिला दो, कोई का बच्चा रो रहा है उसके हाथ में थैली भी है, उसका एहराम भी है, तो यू कैन जस्ट सपोर्ट एंड हेल्प देम. वॉशरूम, हज के दौरान दुनिया भर से लाखों लोग जमा होते हैं, वॉशरूम्स की बड़ी लाइन होती है, और कोई होता है ना कि दे आर सो डेस्परेट टू गो, और आप भी लाइन में खड़े हो, आप बोलोगे कि नहीं मेरे आगे कोई ना जा सके, बट व्हेन यू कैन सी कि वो बहुत ही डेस्परेट है, आप उसको आगे जाने दो. इजंट इट? कोई कमजोर है, किसी का वॉशिंग वहां पर हेल्प करनी है, किसी को खाने के लिए हेल्प करना है, किसी की बस छूट गई है, गाड़ी छूट गई है, किसी के पैसा पर्स ही गुम गया है, अब क्या करेंगे? कोई लोग गुम जाते, अपने आपस में बिछड़ जाते हैं, लाइक फैमिली निकली हज के लिए, अब वो सेपरेट हो गए, सो एंड लैंग्वेज भी नहीं जानते लोकल, सो यू कैन हेल्प देम विद द पुलिस, विद द असिस्टेंट्स देयर, वहां तक पहुंचा दो उनको. सो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे नेकी के मौके वहां पर मिलते हैं. अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता करे. शाहीन, बोलो जल्दी शाहीन. ओके, चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा हज का सफर. अभी आप लोग सब इमेजिन कर लीजिए कि हम लोग अपना हज का सफर शुरू कर रहे हैं. उस वक्त हमें क्या करना होता है कि एहराम पहनकर नियत करनी होती है ना. इसके लिए आपको मीकात पर जाना होता है, जो भी बॉर्डर आपके लिए क्लोजर बाय हो. तो जैसे आप मस्जिद आयशा चले गए, वहां से आपने नियत कर ली और आपने एहराम पहन लिया. ठीक है, हज का एहराम पहनने के ये मसनून तरीका है. ये आपको कब करना है? हज का एहराम 8 जिलहज को हज का एहराम पहनकर, इस दिन को 8 जिलहज के दिन को कहा जाता है यौम तरबिया. मैं आपके साथ शेयर करती हूँ स्क्रीन पर, क्योंकि ये सारे नाम हम लोग जानते नहीं है ना, तो समझ में नहीं आता है. यौम तरबिया 8 जिलहज क्या होता है? सबसे पहले आप अपने बाल वगैरह क्लिप करने हैं, वो निकाल ले, नाखून काट ले, अच्छे से गुस्ल और वजू बना ले, और फिर एहराम पहन ले. एहराम पहनकर 2 रकात नफिल नमाज अदा करे और नियत कर ले हज की. अगर आप चाहे तो आप मस्जिद आयशा जाए, ना चाहे तो ना जाए, और जिस भी होटल में आप हो वहीं पर आपने एहराम पहन लिया, 2 रकत नमाज अदा कर दी, नियत कर ली हज की. अब आपको कंटिन्यूअस तलबिया पढ़ना है. तलबिया क्या है? इंशाल्लाह वी विल प्ले इट. तलबिया लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ते हुए 8 जिलहज को आपको जोहर से पहले, जोहर की नमाज से पहले मीना पहुंचना है. कहाँ पहुंचना है 8 जिलहज को सुरैया एहराम पहनकर? मीना पहुंचना है. मीना पहुंचना है. देखिए स्क्रीन पर पूरा लिखा हुआ है, वेरी इजी फॉर अस, कि मीना पहुंचना है. आप फजर से लेके जोहर के बीच कभी भी आप मीना पहुंच जाए. फिर मीना में आपको 8 तारीख को, अब आप एहराम में हो और आपका जो कैंप होता है, खेमा होता है, आपके नंबर आपको मिल जाएंगे जिस भी टूर से आप जाते हो. अब मीना में आपको जोहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब और ईशा, कितनी नमाजें पढ़नी है? जोहर, असर, मगरिब और ईशा, ये सब आपने कहाँ पढ़नी है? मीना में. ठीक है, और बीच में आप लोग हम दुआ कर सकते हैं, तस्बीह कर सकते हैं, और हम अल्लाह के घर के मेहमान हैं, हाजी है. ये 8 जिलहज इस तरह हमारा मीना में पूरा हो जाता है. और नेक्स्ट मॉर्निंग फजर 9 जिलहज की. 9 जिलहज कौन सा दिन है?
9 ذیلحج یوم عرفہ، 9 ذیلحج یوم عرفہ کا دن ہے۔ اب آپ صبح میں اٹھ گئے، صبح ہو گئی، ابھی بھی آپ مینا میں ہو، فجر کی نماز آپ مینا میں ہی ادا کرو گے، اور پھر مینا سے عرفات کی طرف فجر پڑھ کے کبھی بھی روانہ ہو جائے۔ آن دا وے تلبیہ اور تکبیر پڑھتے ہی چلنا ہے۔ اب آپ کہاں پہنچ گئے؟ عرفات کے میدان میں، اور یہ کون سا دن ہے؟ یہ عرفات کا دن ہے۔ آپ کو تکبیر اور تلبیہ پڑھتے رہنا ہے، اور عرفات کے میدان میں پہنچنے کے بعد آفٹرنون میں امام کا خطبہ ہوگا، حج کا خطبہ، ایک خطبہ آپ کو سننا ہے، خطبہ آپ کو سننا ہے، اٹ از اے پارٹ آف دا ریچول۔ اور پھر ظہر اور عصر کی نماز، ظہر اور عصر کی نماز آپ کو ادا کرنی ہے۔ کہاں پر؟ کہاں ہے ابھی آپ 9 ذیلحج کو؟ عرفات۔ عرفات میں۔ تو ظہر اور عصر کی نماز آپ کو ادا کرنی ہے عرفات کے میدان میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج غروب ہونے تک، until the sun sets، عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر خوب دعائیں مانگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنٹینیوس کھڑے تھے، ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعائیں مانگی۔ اور عرفات کی بہترین دعا کیا ہے؟ پچھلی کلاس میں نے اسکرین پر شیئر کیا تھا آپ کے ساتھ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا اتنا بھی کہہ سکتے ہو، لا الہ الا اللہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی عرفات کے دن، اور یہی بہترین کلمات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لکھ لیجئے، لکھ لیجئے حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین دعا عرفات کے دن کی دعا ہے۔ کیا فرمایا؟ بہترین دعا عرفات کے دن کی دعا ہے، اور بہترین کلمات جو میں نے کہے، بہترین کلمات جو میں نے کہے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کہے، اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کہے، وہ یہی ہے جو ابھی میں نے پڑھے، لا الہ الا اللہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کے علاوہ جو چاہے وہ مانگ سکتے ہیں، جتنی دعائیں چاہے وہ ہم اللہ سے مانگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنٹینیوس ہاتھ اوپر اٹھا کے قبلہ رخ ہو کر دعائیں مانگ رہے تھے عرفات کے دن۔ عرفات کے دن 9 ذیلحج کو عرفات کے میدان میں موجود ہونا، یہ سب سے امپورٹنٹ ریکویزٹ ہے حج کا۔ اگر تم حاجی ہو اور 9 ذیلحج کو عرفات کے میدان میں نہیں ہو تو تمہارا حج ہوا ہی نہیں، نہ اس کے لیے کوئی فدیہ ہے، نہ کفارہ، نہ قربانی۔ تو فار حاجی اٹ از مسٹ کہ 9 ذیلحج کو وہ عرفات کے میدان میں موجود ہو، ٹھیک ہے؟ اور یہ دعا کی قبولیت اور بخشش کا دن ہے، لکھ لیجیے، 9 عرفات دعا کے قبولیت اور بخشش کا دن ہے۔ ابھی ایک حدیث لکھ لیجئے، سب سے امپورٹنٹ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
अरफा के अलावा कोई दिन ऐसा नहीं जिसमें अल्लाह ताला कसरत से बंदों को आग से आजाद करता है। अरफात के अलावा कोई दिन ऐसा नहीं जिसमें अल्लाह सुब्हानहू ताला बंदों को कसरत से आग से आजाद करता है। अल्हम्दुलिल्लाह। इस हदीस को रिपीट करेंगे। जी, हदीस का मफहूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरफात के अलावा कोई दिन ऐसा नहीं जिसमें अल्लाह ताला कसरत से बंदों को आग से आजाद करता है। हदीस ओवर। यस, यही हदीस यहाँ स्क्रीन पर भी मौजूद है। सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह ताला अरफे से ज्यादा किसी दिन अपने बंदों को दोज़ख से आजाद नहीं करता। सुभान अल्लाह। ओके, अब जो है हम जानते हैं कि रातों में सबसे इम्पोर्टेंट रात, सबसे फजीलत वाली रात कौन सी है? लैलतुल कद्र। पूरे साल में सबसे फजीलत वाली रात कौन सी है? लैलतुल कद्र। वो कौन से महीने में आती है? रमजान के महीने में। अभी दिनों में डे वाइज पूरे साल के दिनों में सबसे इम्पोर्टेंट दिन अरफात का दिन है। इस दिन से ज्यादा अल्लाह ताला और किसी दिन बंदों की बख्शिश नहीं फरमाते। सुभान अल्लाह। ठीक है, अब क्या हुआ कि सनसेट तक दुआएं की, मगरिब का टाइम हो गया, अभी तक कहाँ है? अरफात के मैदान में। लेकिन मगरिब की नमाज अरफात में नहीं पढ़नी है। लिख लीजिए, मगरिब की नमाज अरफात में नहीं पढ़नी है। नमाज पढ़े बगैर अरफात से रवाना होना है। अभी कहाँ जाना है? अरफात से मुजदलिफा। कहाँ रवानगी है? अरफात से मुजदलिफा। अभी मुजदलिफा पहुंचकर, अब कहाँ कब पहुंचोगे आप मुजदलिफा? रात हो गई, ईशा का टाइम हो गया। अब जो है मुजदलिफा पहुंचकर मगरिब और ईशा दोनों वहां पर अदा करनी है। क्या करना है? मगरिब और ईशा दोनों कहाँ अदा करनी है बताओ? मुज़दलिफा में। यस, और ये कसर होगी मगरिब की, और जमा करके पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अभी पूरी रात कहाँ गुजारेंगे? मुजदलिफा में, और ये रात इबादत और दुआओं में गुजारेंगे। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर के लिए सोए भी थे मुजदलिफा में। और इस रात में क्या करना है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजदलिफा से कंकरियां जमा की थी। कंकरियां किस लिए? कि वो फिर वहां जाकर शैतान को कंकरी मारनी है। तो वो कंकरियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजदलिफा से जमा की थी। हमें भी यही करना है। अब ये 9 तारीख की रात भी गुजर गई। अब क्या होगा? 10 तारीख जिलहज। 10 जिलहज को कहा जाता है यौमुन नहर। नहर का मतलब होता है कुर्बानी। तो ये कौन सा दिन है? कुर्बानी का दिन है। फिर आपको 10 तारीख कि फजर की नमाज आप कहाँ पढ़ोगे? मुजदलिफा में ही पढ़ोगे, और वहां से तलबिया पढ़ते हुए मुजदलिफा से रवाना होकर मीना पहुंचना है। मुजदलिफा से रवाना होकर मीना पहुंचना है। रास्ते में आपको वादी महसर से गुजरना होगा। वादी महसर से जल्दी से गुजरकर मीना पहुंचना है। अब क्या है? 10 जिलहज कौन सा दिन है? यौमुन नहर, कुर्बानी का दिन। इस दिन आप मीना पहुंचकर सबसे पहले, अब
وہ कंकरियां जो जमा की थी, वो कंकरियां मारने के लिए जमराए अकबा 3 जमरात है जहां पर कंकरियां मारनी है। सबसे पहले जमराए अकबा को रमी करना है। वो जो हमने पढ़े थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को शैतान कैसे वसवसे डाल रहा था जब वो अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के लिए निकले थे, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसे ही कंकरियां मारकर शैतान को भगाया था। हमारे नफ्स के अंदर जो शैतान बैठा है, उस शैतान को भी हमें भगाना है, और इसका रिचुअल है जमराए अकबा पर रमी करना है। जब ये एक रमी हो जाए, उसके बाद आपकी कुर्बानी का इंस्ट्रक्शन आप दे दीजिए। जब आपकी कुर्बानी हो जाए और आपको खबर मिल जाए कि कुर्बानी हो गई, इसके बाद मर्द हजरात को सर मुंडवाना है और हम फीमेल्स को, लेडीज को अपने बाल कटवाने हैं। और इस तरह जो है आपका कुर्बानी का दिन, इसके बाद मीना से मक्का मुकर्रमा जाकर तवाफे इजाफा, इसे कहते हैं तवाफे इजाफा को कंप्लीट करना है। अगर उसी दिन आप नहीं कर सकते तो आप नेक्स्ट डे जाकर तवाफ कंपलसरी पूरा करना है और उसी के बाद एहराम उतारना है। जब तक के आप वो जमराए अकबा को कंकरी मारने के बाद, कुर्बानी होने के बाद, बाल कटवाने के बाद, काबे का तवाफ जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक एहराम नहीं उतरेगा, और उसी के बाद आपका हज कंप्लीट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर 11, 12 और 13 जिलहज को क्या करेंगे, इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ऑन मंडे इंशाल्लाह। 11, 12 और 13 जिलहज को हमें क्या करना है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया हो। अल्लाह ताला उन सब भाइयों और बहनों को जिनके अभी तक हज या उम्रा नहीं हुए हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन सब को अपने घर का मेहमान बनाए, हज और उम्रा की तौफीक अता करे, आमीन।